ترانہ پیش کرتے درود السلام کا پڑھے باوز بنا اللہم صلی علی وبارک وسلم. کچھ ایمانی طاقت کمزور نظر آ رہی ہے کیونکہ عاشق رسول کا جب درود پاک کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ کچھ گہرا ہوتا ہے. جب بھی عاشق رسول درود پاک پڑھنے کے حوالے سے آواز سنتا ہے تو اس کا دل جھوم اٹھتا ہے, وہ آواز بلند پڑتا ہے. ابھی کھانا بھی ہو گیا تو آواز بلند آواز آنی چاہیے. اللہم صلی علی محمد صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ابھی تک آپ مائناز علماء کرام کے خطابات سماعت کر رہے تھے اور ہمارے پاس ابھی بہت کم مختصر سا وقت ہے کہ آپ کے سامنے روبرو ہوں. ابھی کے بعد آپ کو اور بھی علماء کرام کے خطابات سننے ہیں, بالخصوص شیخ عبدالرشید داؤدی صاحب کا خطاب آپ کو سننا ہے. ہمارے بلیز کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ محفلیں سال میں ایک بار منعقد ہوتی ہے, لیکن کیا ہی خوش عجب بات یہ ہو کہ یہ محفلیں سال میں ایک بار منعقد نہ ہو بلکہ ہر سال میں 4 بار منعقد ہو. انشاءاللہ ایسا بھی ہوگا. تو بلا تاخیر کے میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. ہاں, نماز اور صبر سے. نماز حقیقتاً مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. حقیقتاً دینے والی ذات اللہ عز و جل ذو الجلال کی. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ ہی عطا کرنے والا ہے, لیکن اللہ ہی قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر سے مدد طلب. مدد کرنے والا کون؟ اونچی آواز, مدد کرنے والے کون؟ دینے والی ذات کون؟ اب ہمیں اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. کیسے؟ مدد کرنے والی ذات اللہ کی, دینے والی ذات اللہ کی. لیکن ہم غور و فکر کریں گے اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. نماز بھی غیر خدا اور صبر بھی غیر خدا. تو اللہ نے اس آیت میں بیان فرما کر یہ کہلا دیا, یہ اعلان کر دیا کہ اے مومنو, اے ایمان والو, اللہ دینے والا حقیقتاً ہے, لیکن اللہ کے علاوہ مجازاً مدد مانگنا جائز ہے. اب آگے والے جملے پہ غور کرتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین, مدد طلب کرنی ہے نماز سے بھی صبر سے بھی, لیکن اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں, میں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ نہیں ہوں, میں حج کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں. ان اللہ مع الصابرین, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ. ہاں باوز میں کس کے ساتھ؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اب اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. صبر کو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع المصلین, کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں. اگر اللہ یہ فرما دیتا ان اللہ مع المصلین, میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ میں ہوں, آج محرم الحرام ہے اور شہداء کربلا کے نام سے, امام حسین کے نام سے مہینہ جانا جاتا, تو یہ سوال کھڑا ہو جاتا کہ کربلا کے میدان میں اللہ کس کے ساتھ ہے؟ کربلا کے میدان میں ایک طرف سے یزیدی, ایک طرف سے امام حسین کے, ایک طرف سے ایمان والے, ایک طرف سے یزید کے. ادھر بھی نمازیں چل رہی ہیں, ادھر بھی نمازیں ہیں, ادھر بھی رکوع ہے, ادھر بھی رکوع ہے, ادھر بھی سجدہ ہے, ادھر بھی سجدہ ہے.
ادھر بھی قاعدہ ہے ادھر بھی قاعدہ ہے. تو یہ سوال پیدا ہو جاتا کہ کربلا کے میدان میں اللہ کس کے ساتھ ہے؟ یزیدیوں کے ساتھ ہے یا پھر امام حسین کے ساتھ ہے؟ تو اللہ نے قرآن کریم میں یہ اعلان کر دیا کربلا کے میدان میں اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے تو آپ یہ ڈھونڈ لیجئے کہ صبر کس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ. اب فیصلہ ہو ہی جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ. کربلا کے میدان میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. نماز ایک ظاہری اور مقبول عبادت. کیا ہے؟ ظاہری اور مقبول عبادت. ابھی آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی تو دیکھنے والوں کو لگا کہ اس نے نماز ادا کی، کیونکہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے یہ ظاہراً انداز میں پڑھی، ظاہراً دکھتی ہے یہ عبادت، لیکن صبر دکھتا نہیں، یہ صبر پوشیدہ ہے. دور بیٹھے وہاں پہ کونے میں اگر کوئی نماز پڑھے گا ابھی تو یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ نماز پڑھ رہا ہے. کیوں؟ یہ عبادت، یہ عبادت ظاہرانہ ہے. اس کے رکوع، اس کا سجود، اس کا کھڑا ہونا، اس کا بیٹھنا، اس کا سلام پھرنا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز کی حالت میں. لیکن ابھی آپ کے سامنے کوئی آپ کی مجلس میں ایک اسلامی بھائی بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا صبر ہے، وہ صبر کر رہا ہے، لیکن یہ والی عبادت آپ کو دکھتی نہیں. اگر اللہ قرآن کریم کا ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع المصلیین کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ میں ہوں، تو تب تو اس جہان میں نماز پڑھ کے انسان کے ماتھوں پر جو نشان لگتے ہیں اگر صرف اور صرف یہ عبادت لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہے تو یہ عمل، یہ والا اخلاص سے خالی اور یہ عمل باطل ہے. یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا کہ کیا اللہ اس نمازی کے ساتھ، اور نماز کے طریقے کیسے کیسے ہمارے معاشرے کے اندر آئے ہیں. کوئی کیسا پڑھ رہا ہے، کوئی کیسا پڑھ رہا ہے، کوئی کیسا پڑھ رہا ہے، تو ہم تو چکر میں پڑ جاتے. کیا اللہ ایسے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے؟ کیا اللہ ان کے ساتھ ہے؟ کیا اللہ ان کے ساتھ ہے؟ تو اللہ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما کر بیان فرما دیا ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، جو ظاہری عبادت ہے چاہے روزے کی حالت ہو، چاہے نماز کے عالم میں ہو، چاہے نماز کی عبادت کی بات کی جائے، چاہے روزے کی عبادت کی بات کی جائے، چاہے حج کی عبادت کی بات کی جائے، یہ اعمال ظاہرہ ہے. اللہ اعمال ظاہرہ کے ساتھ نہیں بلکہ اعمال باطنہ کے پاس، اور اللہ عمل باطنہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو عمل انسان کو پوشیدگی میں رکھتا ہے، جو انسان عمل پوشیدگی کی حالت میں کرتا ہے، اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں اور وہ نماز لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ادا کرتے ہیں تو یہ بات سن لیجئے کہ یہ نماز قبول نہیں، کیونکہ یہ ریا کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور یہ اخلاص سے خالی ہے. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا کہ اخلاص کس چیز کا نام ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اخلاص نام ہے آپ کی نماز، آپ کا عمل، آپ کا فعل خالصتاً اللہ کے لیے ہو، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. خالصتاً اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اب ہمیں اس میں سوچنا ہے کیا وہ نماز ہم کسی کے دکھلاوے کے لیے تو نہیں کر رہے، کسی کی دکھلاوے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے. ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نوافل کی کثرت کرتے ہیں، جب مسجد میں ہوتے ہیں تو جب تنہائی کے اندر ہوتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. جب ہم تنہائی کے اندر ہوتے ہیں تو کیا ہم کس گناہ میں شکار ہوتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن جیسے ہی محفل ہوتی ہے، جیسے ہی کچھ جلسہ ہوتا ہے، یا جیسے مسجد کے اندر ہمارا داخلہ ہوتا ہے، جب ہم وہاں جاتے ہیں اور ہماری نمازوں کی رکعات اور بڑھ جاتی ہے، ہم فرائض کے ساتھ ساتھ عبادت اور کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات میں غور کرنی ہے کیا یہ عبادت لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تو نہیں ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تو نہیں ہے. اگر ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، حج کرنے کے بعد کیا یہ حج، یہ عمل میرا لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تو نہیں ہے؟ آج جلسہ ہے یہاں پہ، آج یہ بڑی محفل ہے، برکت والی محفل ہے، لیکن اس محفل کے اندر آپ حضرات چندہ بھی دیں گے اس مدرسے کے لیے بڑی زور و شور سے، عقیدت محبت کے ساتھ. لیکن اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ آپ کا عمل لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تو نہیں ہے؟
اگر لوگوں کی دکھلاوے کے لیے عمل ہے تو یہ عمل تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. اللہ کی بارگاہ میں آپ کا عمل اسی صورت میں قبول ہوتا ہے کہ جب وہ خالصتا اللہ کے لیے. ہمارے معاشرے کی بات کی جائے، اب میں صبر کی طرف آنا چاہوں گا. ان اللہ مع الصابرین، ہمارے اعمال جب اللہ کے لیے ہوں تو یہ اخلاص ہے، اور اخلاص کے ساتھ جب ہم عمل کریں گے، پوشیدہ طور پر عمل کریں گے، تو اللہ کن کے ساتھ؟ ظاہری عبادت کرنے والوں کے ساتھ، پوشیدہ عبادت کرنے والوں کے ساتھ. اب آگے سنو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور صبر ہمارے معاشرے میں اگر غور و فکر کیا جائے کس حد تک یہ عمل ہماری زندگیوں میں قائم ہے، کیا ہے یا نہیں. ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، اس گفتگو کے اندر بھی ہمارا صبر ہونا چاہیے. ہماری کسی کے ساتھ بدتقاضۂ بشریت تو میں ہو جائے، اس کے اندر بھی ہمارا صبر ہونا چاہیے. ہم اپنے گھریلو معاملات ہو یا دینی مسائل کے اندر کسی مسئلے کا حل ہو، ان تمام صبر بے صبر ہو جاتا ہے اور ہم لڑائی جھگڑے کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ جب مسجدوں کا معاملہ ہو، مسجدوں کے اندر جب ہم جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اگر کسی اسلامی بھائی نے ہمیں کسی ادا پر روکا، کسی ادا پر ٹوکا، کسی نماز کی صحیح درستگی کے طرف رہنمائی کی، لیکن وہاں پہ ہمارا صبر بے صبر ہو جاتا ہے، جس کی طرف یہ بے صبری انسان کو لڑائی جھگڑوں کی طرف لے جاتا ہے. یہ بے صبری انسان کو بے حیائیوں کی طرف لے جاتا ہے. یہ بے صبری انسان کو بے چینی کی طرف لے جاتا ہے. یہ بے صبری انسان کو نہ جانے کون سے برے عمل کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن کریم میں یہ اعلان فرما کر بتا دیا، آپ کو امن چاہیے تو بیماری کی ایک جڑ کرنا پڑے گا. تو آپ کو اگر اچھائی کی طرف جانا ہے تو آپ کو صبر اپنانا پڑے گا. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ صبر انسان گھریلو کے اندر کو سکون پیدا کرتا ہے. یہی صبر، اگر اس صبر پر بات کریں، حضور علیہ السلام کے ابتدائی دور میں جب حضور علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کر دی، حضور علیہ السلام کی دعوت کے متعلق رمضان البھوتی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فقہ السیرہ. اس کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دعوت کی 4 قسم. کتنی؟ اونچا کتنی؟ 4 قسم. ایک دعوت حضور علیہ السلام کی وہ تھی جو دعوت نبوت، دعوی نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام نے پوشیدہ طور پر لوگوں کو دعوت. اس دعوت حضور علیہ السلام نے اپنے خاص مخصوص لوگوں کو دعوت دی. جب اعلان نبوت اس کے بعد جب حضور علیہ السلام نے دعوت دینا شروع کر دی تو کفار مکہ نے اور دیگر کفار نے حضور علیہ السلام حالت میں نہیں ہے. ذرا اونچا بولے ایک مرتبہ سبحان اللہ. اسلام کا بہت پہلا عمل وہ ہے صبر. جب حضور علیہ السلام کو کفار نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، حضور علیہ السلام ایمان لانا انکار کر دیا، اس کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، ان کو ستایا گیا، ان کو یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس سے خون مبارک بہایا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام کو جب صبح ہوئی میں حضور کو ستایا گیا تو پیارا عمل صبر کو اپنایا. جب حضور کو شام کے وقت میں تکلیفیں دی گئی، ان کو ستایا گیا، اسلام کا پیارا عمل صبر کو اپنایا. حضور علیہ السلام کی دعوت والی جتنی زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو تکلیفیں پہنچی، آپ کو مصیبتیں پہنچی، لیکن اسلام کا بہت پیارا عمل اپنایا، صبر کا عمل اپنایا. لیکن اس صبر کے عمل کو اپنانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جہان سے، اس دور سے لے کر آج تک اسلام پھیلتا آیا ہے اور پھیلتا جائے گا. یہ ہے صبر. اور جس کو حضور علیہ السلام نے اپنا کر یہ بتا دیا کہ صبر اپناؤ. اے میرے عاشقوں صبر اپناؤ. صبر بہت اچھی چیز ہے، یہ بہت ہی اسلام کا پیارا عمل ہے. اس سے انسان کے معاشرے میں امن و سکون پھیلتا ہے. اور آخر میں یہ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اگر ہمیں اس جہان میں رہ کر پیار محبت میں رہنا ہے، اپنے گھروں کے اندر اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، آپ یہ چیز اپنا، یہ صبر کو اپنا لیجئے.
یہ میری گارنٹی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر سکون اور امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آج کے بعد صبر والا عمل اپنائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، سب کے ہاتھ اٹھ جائیں انشاءاللہ، ہم صبر والا عمل اپنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال وقت بہت مختصر تھا، وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، بہت اچھا بیان فرمایا انہوں نے، بہت شکر گزار